اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ حقائق ٹی وی میں ہمارے مہمان جناب نور محمد قصوری صاحب جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے بورڈ آف ایڈوائزر رہے، اور آپ کا میزبان احسان بٹالوی۔ ناظرین، ہم حکومت کے مختلف ہمارے حکمران، کیونکہ ہم 24 کروڑ ان کے غلام ہیں اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم غلام ہیں ان کے، کیونکہ ہم ان کے گریبان پکڑنے سے قاصر ہیں۔ ہم انہیں کچھ نہیں پوچھ سکتے، ہم انہیں کہہ نہیں سکتے کہ ملک کا پیسہ کہاں چلا گیا، ہم انہیں یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ جو پراپرٹیز باہر بنی وہ کہاں سے بنی، کس طرح بنی۔ ہم انہیں یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ جو تمام ملکی ایسٹس پلیج کیے ہوئے ہیں کیوں کیے، کس طرح کیے۔ ہم انہیں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں۔ ہم انہیں یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ ملکی وسائل جو قدرتی وسائل ہیں وہ نہ نکالنے کی، مثلا راجستھان کے ساتھ ساتھ پوری قصور تک پوری بیلٹ کے نیچے آئل ہے، اور آئل اس طرح کوئی نہر کی طرح نہیں بہتا۔ جو اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں کہ آئل پیالے کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہ مختلف جگہ پہ کھود کے نکالا جاتا ہے، کہ اس کی نہر نہیں بہ رہی ہوتی۔ بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ شاید آئل اس طرح نکلتا ہے۔ وہ آئل شاید اس سے نہیں نکالا جا رہا جس کالا باغ ڈیم کے لیے انڈیا پیسے دیتا ہے کہ نہ بنایا جائے، اسے شاید اس آئل کے نہ نکالنے کے لیے بھی پیسے دیتا ہو۔ تو ناظرین، ہم یہ قصوری صاحب سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ یہ حکومتوں میں بھی رہے اور سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ٹائمز لندن کا ایک کل کا آرٹیکل ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان آلموسٹ نہیں، پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ آج کی نیوز ہے کہ پاکستان کے پاس صرف $3.5 ارب کے ذخائر ہیں، $3.5 ارب۔ اس میں ناظرین افسوسناک بات یہ ہے کہ $4 ارب سعودی عرب کا ڈپازٹ ہے، جو ہم اگر وقت پہ نہ دے سکے تو ان کے ساتھ ہماری ٹرم یہ ہے کہ پاکستان کے جس ایسٹ پہ ہاتھ رکھیں گے ہمیں دینا پڑے گا، اور اس میں $1.5 ارب اس کا بھی ہے، یو اے ای کا بھی ہے، پھر ایک دو ملکوں کے اور بھی ڈپازٹس ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہم قصوری صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں بھاگیں اس سچویشن سے، کہاں جائیں، کیونکہ یہ تو بھاگ کے اپنی پراپرٹیاں بنا کے ان کے بچے بھی کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں، اور یہ غلاموں کی قوم، غلام ابن غلام ابن غلام، آج بھی ان کی جوتیاں چاٹنے کے ان کے پاس جاتے ہیں۔ قصوری صاحب آپ ہی بتائیں کہ ہم کہاں جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان صاحب، مجھے تو خود بلکہ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم کوئی بھی ملک میں بحران آیا ہو، چاہے سیلاب کا ہو، کرونا کا ہو، چاہے مشرقی پاکستان کا ہو، پاکستان کے لوگوں سے ہر چیز کو ایسے چھپایا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی سیکرٹ ایکٹ کے تحت معاملات ہیں۔ 71 میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے متعلق ساری دنیا کے اخبارات یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان سرنڈر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک 14 دسمبر ہے وہ طے ہو گئی ہے سرنڈر کے لیے، لیکن ہمارے یہاں کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، یہاں کا جو میڈیا تھا، یہاں کے جو مطلب ڈیسیژن میکر تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان 540 شیراں 40 شیراں 540 مارے ہیں۔ یہی حال احسان صاحب اس وقت ہے کہ دنیا کے جتنے بھی اس وقت نیوز کے سورسز ہیں، میں آج لیکن صبح آپ کا موجودہ پرائم منسٹر تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے غلطی کی اور ہم نقصان میں گئے، اور اس کا پورا انڈیا کا پورا میڈیا اس کا مذاق اڑا رہا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ آج دیکھیں، مان گئے ہیں کہ ہم نے جہالت کی تھی، ہم نے اس کی وجہ سے نقصان اٹھائے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سر، رائٹر لے لیں، فائنینشیل ٹائمز لے لیں، انڈیا ٹائمز لے لیں، دوسرے جتنے بھی دنیا میں اس وقت پرومیننٹ جو ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے اکنامک کرائسس ان کا اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ کولیپس ہو چکے ہیں، کولیپس کے قریب ہے۔ جو زیادہ سافٹ کارنر ہمارے لیے رکھتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کولیپس کے قریب ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے،
احسان صاحب ہماری جو پارلیمنٹ ہے، ہمارے جو میڈیا کے جو ذرائع ہیں، ہمارے جو ڈیسیژن میکر ہیں، ہمارے جو پالیسی میکر انسٹیٹیوشن ہیں، ان کی طرف سے ابھی تک نہ لوگوں کو، نہ خود انہوں نے کوئی اس پر ریسرچ کی ہے کہ اس کی نوعیت ہے جو ہمارے معاشی معاملات کی، معاشی بحران کی، وہ کس ٹائپ کی ہے، کہ ہمیں کس کس فیلڈ میں جو یہ کرائسس ہے فیس کرنا ہے اور کیسے آگے اس کو حل کرنا ہے۔ ابھی تو اس پر بحث ہی نہیں۔ دوسری بات ہے احسان صاحب کہ ایک ہی قوم کو لگا دیا گیا ہے، بات لگا دیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو گئے، تو کوئی ہمیں سونے کی ایک ایسی چابی مل جائے گی کہ جس کے ذریعے ہم نے فوری طور پر چراغ آ جائے گا، چراغ دین آ جائے گا اور ہم سب کچھ کر لیں گے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ جو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ میں نے تو ابھی تک آپ کے کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی جگہ انسٹیٹیوشن یہ نہیں دیکھا کہ ہم پاکستان کے عوام کو ہاؤسنگ میں یہ فیسلٹی دینا چاہتے ہیں، ہیلتھ کے لیے دینا چاہتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے دینا چاہتے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ہم دینا چاہتے ہیں، انوائرمنٹ کے لیے ہم یہ آپ کے عوام کے لیے فیسلٹی دیں، اس کے لیے ہمیں لون چاہیے۔ جب آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی پروگرام عوام کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے جو مطلب انسٹیٹیوشن جوڈیشری ہے خاص طور پہ، جو کئی معاملات پر سو موٹو ایکشن چھوٹے چھوٹے معاملات پر لے سکتی ہے۔ پاکستان اس وقت اتنے بڑے کرائسس کو احسان صاحب فیس کر رہا ہے، تو جوڈیشری جو ہے وہ کہاں مطلب ہے کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن نہیں ہے، ان کو یہ اس نوعیت کا پتہ نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت کس کرائسس کا فیس کر رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں کہ پاکستان کے جو ہمارے سیکورٹی کے انسٹیٹیوشن ہیں ان کے پاس ریسرچ کے بھی، ان کے پاس انفارمیشن کے بھی، ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو بھی، ان کے پاس ڈیسیژن کرنے بھی، الزامات کے بھی بہت زیادہ سورسز ہیں۔ ان پر سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ معاملات کو تماشائی کے طور پہ نہ دیکھیں، بلکہ اس کو ایسے دیکھیں جیسے کہ حقیقت میں ان کو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ جب دیکھیں نا، جب ہر مرتبہ ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے جنگ ہو، چاہے کرونا کا مسئلہ ہو، کسی نہ کسی طرح پاکستان کے عوام کی ہیلپ کے لیے آتے ہیں۔ تو اس وقت بھی اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے سر، کینسر سے بھی زیادہ، کرونا سے بھی زیادہ، ڈینگی سے بھی زیادہ، ایڈ سے بھی زیادہ اس وقت یہ معاملات ہمارے خطرناک ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان کو حل کے لیے، ان کے سلوشن کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ ایک آپریشن کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، اب تو سر چاہے آپ اس پر ریفرینڈم کرائیں، چاہے کسی بھی صورت میں، کہ جن ملکوں میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو اس میں اس سے بھی بدتر حالات ہوں گے۔ آپ دیکھیں افریقہ کے ممالک ہیں، آج وہ بھی سنبھل گئے۔ جب ہم یہ کہتے تھے کہ جو اپنا ساؤتھ افریقہ ہے یا جو نائجیریا ہے یا سوڈان ہے وہ کرائسس سے گزر رہے ہیں، بنگلہ دیش ہم مختلف ہوں، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی سٹیج پر جا کے ایک فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے اس کرائسس کو کیسے حل کرنا ہے۔ لیکن پاکستان میں ابھی احسان صاحب یہ شعور ہی پیدا نہیں ہوا ہے، اور ہمارے 25 کروڑ عوام جو ہے ان کو بھیڑ بکریاں لفظ چھوٹا ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر کوئی مخلوق ہے، اس سے بھی زیادہ ہم اس کو بدتر سمجھتے ہیں۔ اور ہم ان کو جو پاکستان کے صحیح سٹیک ہولڈر ہیں، جن کا پاکستان ہے، جن کا پاکستان کے ساتھ مفاد ہے، ان کو کسی بھی قسم کی کوئی رعایت دینا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی مکالمہ نہیں چاہتے، ان کی ہم کسی رائے کو کسی بھی طرح کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتے۔ صرف ہم ان کو 5 سال کے بعد ایک مرتبہ وہ بھی جعلی الیکشن کرا کر، آپ دیکھیں یہ 3-4 جب بھی الیکشن ہوئے، چاہے 2014 کا ہو، اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ عدالتوں نے جا کر آخر میں فیصلے کیے کہ 60,000 ہزار ایک جگہ سے جعلی ووٹ آ کر وہ سیٹیں ختم کر لی گئی۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو اب جو الیکشن کا ماحول بن رہا ہے اس میں کوئی ریفائننگ نہیں آئے گی، بلکہ الیکشن کے ہونے سے پہلے ہی
اس کو متنازع بنا دیا گیا ہے. وہ اس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جن سے کل کو جو بھی الیکشن ہوگا اس کو کسی نے تسلیم نہیں کرنا. ہمارا جو پاکستان کے معاشی امور ہیں ان کے لیے سپریم کورٹ یا ایکشن ہے. ہاں ابھی تو ہمارے پاس صدر مملکت موجود ہے. صدر مملکت کی ڈیوٹی ہے ایز اے سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز اور پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ کہ وہ جوڈیشری کو، سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کو، پارلیمنٹ کو اور جو میڈیا ہے اور اوپینین میکر ہے ان کو بلائیں اور یہ جو کرائسس ہے اس پر چاہے سیمینار کی شکل میں، چاہے کوئی ڈائیلاگ کی شکل میں، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ تمام فریقوں کو اس کے گہرائی کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کے حل کے لیے کوئی ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو کرنٹ افیئر کو بھی دیکھ سکے، سسٹینیبل کو بھی دیکھے، لانگ ٹرم کو بھی دیکھے اور جو ہے سسٹینیبل جو ہم نے اقدامات کرنے ان کے وہ بھی تجویز کیے جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہم آنکھیں بند نہ کریں اور جو دنیا میں ہمارے متعلق پاکستان کے جو سیاسی، معاشی، ہمارے انتظامی امور پر، ہماری خارجہ پالیسی پر جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں آنکھیں بند نہ کریں، انہوں تو آپ کے ذہن بھی بند کر دیے ہیں، انہوں تو آپ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک غلام ہیں تو جو مرضی ہم چاہیں گے وہ کریں گے. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں دنیا میں کوئی ایک ملک دکھا دیں جہاں ایک سزا یافتہ بندہ باہر بیٹھ کے ملک چلا رہا ہو. جب اپیل ہوگی اگر وہ سزا ختم ہو جاتی ہے تو ہم سزا یافتہ نہیں کہیں گے. آج کی تاریخ تک وہ بندہ سزا یافتہ ہے اور وہ یہاں کے منسٹرز کو، پرائم منسٹرز کو، گورنرز کو طلب کرتا ہے اپنے پاس کہ آئندہ اگلی پالیسی دینی ہے. تو پھر اس ملک کا میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اللہ ہی حافظ ہے. احسان صاحب دیکھیں، ہم نے آپ پہلے بھی ایک مرتبہ پروگرام میں کہا تھا کہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہوئے میر جسد کے سبب بیمار اسی عطار کے لوڈے سے دوا لیتے ہیں. دوسرا جو ہے میاں جو ہے اپنا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہے کہ دانش مندانو سپ نہیں لڑ دے ایک کھڈو دو باری، مڑ مڑ دھوکھا کھان محمد عقل جنہ دی ماری. کہ جب ہم لوگ پاکستان کے، میں کھل کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت کے جو مسائل ہیں اس کی کم از کم جو ہے 90% کی ذمہ داری کیونکہ شریف مافیا کی ہے. کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر حکومت کی ہے تو چاہے وہ مطلب ہے کہ مرکزی حکومت ہے وہ نواز شریف کے خاندان نے کی ہے. پنجاب میں اگر سب سے زیادہ حکومت ہے، سول سے بھی زیادہ، ملٹری سے بھی زیادہ اور اداروں سے بھی زیادہ، تو وہ نواز شریف کے خاندان کی حکومت ہے. اور یہ جو ماہرین نابائے روزگار جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیرے اسحاق ڈار ہو، چاہے پروفیسر حسن اقبال ہو، چاہے وہ خواجہ جو وزیر دفاع بنائے ہیں، کہ سر آپ یہ ملک پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، پاکستان کا ایک بہت بڑا ایٹامک پروگرام ہے، پاکستان کا ایک بہت بڑا ملٹری سیکورٹی انسٹیٹیوشن ہے اور آپ اس کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، آپ فکر نہ کریں، آپ تھوڑی دن اور انتظار کر لیں. آپ کا پرائم منسٹر ٹی وی پہ آ کے بیان دے گا کہ میں ملک کے عوام کو روٹی یا آٹا دوں یا ایٹامک آپ کے اثاثوں کی حفاظت کروں. تو ہم پہ دباؤ ہے، ہم قرضے نہیں دے پا رہے، ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. ہم پہ شرط یہ لگائی گئی ہے کہ آپ نے ایٹمی اثاثے کیپ کر دیں. تو میں عوام کے مفاد میں یہ اثاثے کیپ کرنے کی درخواست کر رہا ہوں اور عوام سکون سے بیٹھیں. اور آپ یقین جان لیں یہ غلاموں کی قوم یہ اس وقت بھی آرام سے بیٹھ جائے گی. دیکھیں بات یہ کہ لیول ہوتا ہے ایک ملک چلانے والوں کا کہ ہمارا وزیر دفاع یو اے ای میں سارے کسی بینک میں اسسٹنٹ مینیجر تھا. ہمارا جو وزیر خزانہ ہے جو اپنے آپ کو ارسطو اس وقت شاید وہ ارسطو سے بھی اپنے آپ کو بڑا اکانومسٹ اور ماہر مطلب پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے، اس کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں ایک چھوٹی سی کمپنی تھی ملک کنسٹرکشن کی، اس میں ایک مینیجر تھا.
इसी तरीके से हमारा प्राइम मिनिस्टर, उसका लेवल अगर ये देखे जाए तो सर ये कह सकते हैं कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर हो ना एहसान साहब, उसको भी इसके चलाने की अहलियत नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को एक साजिश के तहत, और अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस ने अभी नोटिस इसका ना लिया और सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने, तो पाकिस्तान को अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो उसमें इन इदारों की भी जो है वो मतलब क्या कि जिम्मेदारी समझी जाएगी। फिर हम ये कहेंगे 40 साल बाद, जैसे कि जनरल बाजवा साहब ने आखिरी अपनी स्पीच में कहा कि मशरकी पाकिस्तान के टूटने के जिम्मेदार पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, तो मैं ये समझता हूँ कि 70 साल बाद फिर कोई फ़ायदा नहीं। वो जो कहते हैं कि सांप मर जाए तो लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन, आपने सुन लिया, नूर मोहम्मद कसूरी साहब कह रहे हैं कि सांप निकल जाए तो लकीर पीटने का फ़ायदा नहीं। यहाँ सांप आपके कब्र तक पहुँच चुका और आपके इर्द गिर्द लिपट के आपकी हड्डियाँ तोड़ने को है, लेकिन आप अब भी, मुझे यकीन है, मुझे अंदाज़ा है और मैं जानता हूँ कि आप अब भी अपना सर पेश कर देंगे कि चलें 4 जूतियाँ और मार लें, लेकिन आप हम पे हुक्मरानी ज़रूर करें। खुदारा 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 इस मुल्क पे तरस खाएं, अपनी हिम्मत को, अपनी जुर्रत को, अपने ईमान को, अपनी गैरत को कह लें, अपने इस मुल्क के प्यार को, अपने ज़मीन के साथ वाबस्तगी को जगा लें और जान लें कि आपके पास ये आखिरी मौका है कि अगर आप अब भी खामोश रहे, आपने एहतजाज ना किया और आपने अपने आप को पब्लिक के सामने ये साबित ना किया कि आप सच्चे पक्के पाकिस्तानी हैं, कायद आज़म के सिपाही हैं, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।